میں کیا کروں، اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، نہیں بلاؤ گے مت بلاؤ۔ قاضی شریح نے اپنے بیٹے کو جو فیصلہ سنایا اساتذہ کو، وہ ہمارے لیے مقام عبرت ہے۔ بخاری شریف کے اندر جو واقعہ نقل کیا گیا ہے اس کو پڑھیے۔ صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں، رات بھر جنگ چلی، ایک قلعہ ہے قلعہ تستر، اس قلعے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہاں اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں۔ بالکل قریب آ گئے، بالکل قریب آ گئے، اس قلعے تک پہنچ گئے، قریب تک یہ جھنڈا لہرا دیں، کچھ کافر رہ گئے، ان کو ڈھکیل دیں پیچھے کی طرف۔ اتنے میں فجر کی اذان کی آواز آ جاتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم۔ نماز پڑھنا بھی ضروری، اور ہم نے رات بھر جو جنگ لڑی اس قلعے کو حاصل کرنے کے لیے اور اسلام کا جھنڈا اس قلعے پہ لہرانے کے لیے، اللہ اگر ہم نماز پڑھنے لگ جائیں اور اس قلعے پر جھنڈا نہ لہرا سکے تو ہم سب نماز پڑھنے لگے تو یہ کافر پھر سے اس قلعے پر حملہ کر دیں گے، چڑھ جائیں گے، اور ہماری ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ اب کیا کریں؟ اور اگر قلعے پر جھنڈا لہرانے کے لیے تھوڑا سا اور لڑ لیں تو سورج نکل جائے گا، فجر کی نماز چھوٹ جائے گی۔ کتنی بڑی دویدھا تھی ان کے سامنے، پوری رات لڑے، اسلامی جنگ، دین کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے نہیں، اپنے بزنس کے لیے نہیں، دین کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن کرے کیا؟ اگر فجر کی اذان ہو رہی ہے، اگر ہم نماز پڑھنے لگے تو کافر اس قلعے کو گھیر لیں گے، ہماری محنت بیکار۔ اور اگر قلعے پر جھنڈا لہرانے لگے، ان کافروں کو تھوڑا اور پیچھے کر دیں تو نماز فجر چھوٹ رہی ہے، اللہ اب ہم کیا کریں؟ ایک دوسرے کو دیکھتا ہے کیا کیا جائے، اور اشاروں میں باتیں ہوتی ہیں، پہلے جھنڈا لہرا دو، نماز تو ہم لوگ بعد میں بھی قضا کر لیں گے، اگر یہ قلعہ نکل گیا ہاتھ سے تو میری ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ اس واقعے کے راوی حضرت انس فرماتے ہیں اشارے آنکھوں میں ہو گئے اور ہم لوگ قلعے پر چڑھ بیٹھے، کافروں کو پیچھے ڈھکیل دیا، اور سورج نکلنے سے پہلے ہم نے جھنڈا لہرا دیا، اسلام کا جھنڈا لہرا دیا اس قلعے پر، ہم نے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ جب قلعہ فتح کر لیا گیا تو ہم سب لوگ تیمم کرنے لگے، اس لیے کہ وہاں پانی تو تھا نہیں۔ تیمم کرتے کرتے ہماری آنکھوں کے سامنے سورج طلوع ہو گیا، سورج نکل آیا۔ حضرت انس کہتے ہیں لوگوں نے مجھے نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑا کر دیا، سورج نکلنے کے بعد یہ نماز ہم لوگوں نے فجر کی سارے صحابہ نے پڑھی۔ حضرت انس کہتے ہیں جب وہ سجدے میں گئے تو فجر کی نماز کا اول وقت جو چھوٹ گیا، اس چھوٹ جانے کی وجہ سے حضرت انس اتنا روئے کہ زمین کے اندر گڈھا پڑ گیا اور ان گڈھے کے اندر آنسو بھر گئے۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، تو حضرت انس نے لوگوں سے کہا او میرے ساتھیو، جب سے میں اسلام لایا اور نماز شروع کی، اللہ کی قسم میری پوری زندگی میں یہ میری فجر کی پہلی نماز ہے جو آج سورج نکلنے کے بعد میں پڑھ رہا ہوں۔ لوگوں یہ میری پہلی نماز ہے جس کو میں نے سورج نکلنے کے بعد پڑھا ہے، لیکن آج اول وقت نکل جانے کا افسوس اتنا ہو رہا ہے کہ اگر میرا پورا خاندان ہلاک ہو جاتا، میرا پورا کاروبار تباہ ہو جاتا، نشٹ ہو جاتا، برباد ہو جاتا، تو مجھے اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس مجھے فجر کی نماز کے اول وقت کے نکل جانے کا ہو رہا ہے۔ جبکہ یہ جنگ اپنے لیے نہیں تھی، اسلام کے لیے تھی، لیکن اس کے باوجود افسوس ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ان واقعات کی روشنی میں ہم کتنے پرسنٹ مسلمان نظر آ رہے ہیں؟ ذرا دیکھیے، جب ہم نے نماز ہی کو باقی نہیں رکھا تو اسلام کہاں رہ گیا ہمارے اندر؟
اسلام ہی تو اصل دین ہے. الصلاۃ عماد الدین من حدم الصلاۃ حدم الدین. اسلام دین کا ستون ہے. جس نے نماز دین کا ستون ہے، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو چھوڑ دیا. جس نے نماز کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا. ایک وقت کی نماز کہہ رہے یہ زندگی کی میری پہلی نماز ہے جو سورج نکلنے کے بعد میں پڑھ رہا ہوں. ابھی دیکھنا گاؤں میں بسٹر نگر میں ایسے لوگ ہوں گے، ابھی کوئی لڑکا کوئی لڑکی اکیلے میں پکڑے جائیں اور ثبوت مل جائے تو پنچایت بیٹھنا شروع ہو جائے گی. کیا کیا جائے، اس لڑکے کو کون سی سزا دی جائے، اس لڑکی کے لیے کیا کیا جائے، چلو اب اس لڑکی کا کہاں شادی ہوگی، کہاں نکاح ہوگا، چلو شادی کراؤ ان کی، یا دنڈ جرمانہ دو. ابھی پنچایت بیٹھ جائے گی، گاؤں کے سردار لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، پنچ بیٹھ جائیں گے، پنچایتیں بیٹھنے لگیں گے. میں ان گاؤں کے سرداروں سے اور ذمہ داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، لڑکے اور لڑکی کے معاملے میں آپ فوراً پنچایتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کی پنچایت کا فیصلہ سب کو ماننا پڑتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے معاشرے میں فجر کی نماز کے جماعت نہ پڑھنے والے، فجر کی نماز کو جماعت سے ادا نہ کرنے والوں کے لیے آپ نے کتنی پنچایتیں بٹھا لی ہیں؟ ظہر کی نماز ترک کرنے والوں کے لیے آپ نے کتنی پنچایتیں بٹھائی ہیں؟ مجھے بتائیے. 200 اور 300 آدمی جو باراتوں میں آج آ رہے ہیں، لڑکی والے کے یہاں چور اور ڈاکو بن کے کھا رہے ہیں، آپ نے کتنی پنچایتیں بٹھائی ہیں آپ نے ان کے لیے؟ بس لڑکا لڑکی کا معاملہ ہوا تو آپ سرپنچ ہیں، نماز کا معاملہ ہوگا، معاشرے میں سماج کے اندر نمازیں چھوڑی جائیں گی تو آپ میٹنگ نہیں کریں گے. مطلب آپ کے نظر میں جو چیزیں اچھی ہوں گی وہ آپ کریں گے، اور جو آپ کو راس نہیں آئیں گی ان پر کوئی میٹنگ نہیں ہوگی، اس پر کوئی پنچایت نہیں بیٹھے گی. بعض چیزیں آپ کے نظر میں حلال ہیں اور بعض کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر پنچایتوں کا یہ مقصد ہے تو جوتے کی نوک پہ ٹھکراتا ہوں ایسی پنچایتوں کو. کیا مقصد ہے پھر ایسی پنچایتوں کا؟ غور کیجیے. حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. سنیے ایک اور دردناک واقعہ. حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. فیروز نامی آدمی چھپا ہوا ہے، مجوسی ابو لولو جس کو کہا جاتا ہے، خنجر کو زہر میں بجھائے ہوئے چھپا ہوا ہے. جیسی حضرت عمر نے نیت باندھی اللہ اکبر کا، ویسی اس نے بجھا ہوا خنجر حضرت عمر کے پیٹ میں مار دیا. وہ خنجر جب نکالا تو عمر فاروق کا پیٹ ناف سے لے کر، ناف یہ نابھی جس کو بولتے ہیں، جب اس نے خنجر نکالا تو خنجر نے اس نابھی سے لے کر نیچے تک، یعنی جہاں شرمگاہ ہوتی ہے پیشاب کی جگہ، وہاں تک اس پیٹ کو پھاڑ دیا. جب تک عمر فاروق میں طاقت رہی نماز پڑھاتے رہے اور پھر بے ہوش ہو کے گر گئے. ان کو لایا گیا. ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے نماز پڑھی. ایک صحابی پیچھے سے وضو بنا کے آ رہے تھے، انہوں نے ابو لولو کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو پکڑنے کے لیے اپنی چادر اس کے اوپر ڈالی. ابو لولو کا پیر پھسل گیا، چادر میں پھسل گیا اور وہ زمین پہ گر پڑا. اس نے سوچا کہ اب تو میری سزا بھی موت ہے کیونکہ میں پکڑا گیا. تو اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں مار کر خودکشی کر لی اور وہ مر گیا. سورج نکلنے کے بعد ہوش آیا. طبیب بیٹھے، حکیم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو دودھ پلاؤ. حضرت عمر فاروق کو دودھ پی رہے ہیں، منہ سے دودھ پیتے ہیں لیکن زخم اتنا گہرا ہے کہ وہ پیٹ میں دودھ رکتا ہی نہیں. پیٹ کے راستے سے، اس زخم کے راستے سے وہ دودھ باہر آ جاتا ہے. حکیموں نے کہا شہد پلاؤ، ان کو شہد کھلایا جا رہا ہے لیکن وہ شہد پیٹ کے راستے سے باہر آ رہا ہے. پانی پیٹ کے راستے سے باہر آ رہا ہے. ایک نوجوان کھڑا ہوا کہنے لگا امیر المومنین آپ کی حالت یہ ہے، لیجئے میں پانی لایا ہوں، وضو بنا لیجئے. آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ ابھی 2 رکعت پڑھا بھی نہیں پائے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ لیٹے لیٹے نماز پڑھ لیجئے. حضرت عمر نے کہا کیا میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی فجر کی؟
کانہیا بے ہوش ہو گئے. جلدی سے انہوں نے وضو بنایا اور پیٹ پر ایک کپڑا باندھا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی. لوگوں نے کہا اس امیر المومنین بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھیے, آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں, خون زیادہ بہ رہا ہے. فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا کھڑے ہو کر طاقت ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو, اور جب کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھو, اور بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کے پڑھو, اور لیٹ کے بھی طاقت نہ ہو تو اشارے سے پڑھو, لیکن ابھی میرے اندر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے. بہرحال انہوں نے پڑھ لی. کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کے بعد جب بستر پر لیٹے تو ایک نے پوچھا, امیر المومنین آپ نے تو اس حال میں نماز ادا کر لی, آپ نے تو اس حال میں نماز پڑھ لی, لیکن آپ کے بعد اگر کسی اور مسلمان کا پیٹ پھٹ جائے, کھانا پانی دودھ شہد سب پیٹ سے نکلنے لگے اور وہ بستر پر لیٹا ہوا ہو اور وہ اس حال میں نماز چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس حال میں اگر چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عمر نے کہا اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی اگر اس کو ہوش ہے تو. پوچھنے والے نے کیا پوچھا؟ موطا پڑھی ہے امام مالک کی. پوچھنے والے نے پوچھا امیر المومنین میں نے یہ نہیں پوچھا کہ پڑھنا پڑے گی یا نہیں, میں نے یہ پوچھا اگر اس حال میں اتنی بیماری میں اس مرض میں اس کا پیٹ پھٹ گیا ہو اور کھانا پانی دودھ شہد سب پیٹ سے نکلنے لگا ہو, اس حال میں اگر نماز چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟ حضرت عمر کا جواب سنو جو امام مالک کی حدیث موطا کے اندر نقل کیا امام مالک نے. حضرت عمر نے فتویٰ دیا اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی اگر اس کو ہوش ہے, پیٹ پھٹ گیا, کھانا پانی دودھ دوا شہد دہی سب پیٹ سے نکل رہا ہو لیکن اس کو ہوش ہو, تب اس کو نماز ادا کرنا پڑے گی. اگر اس نے اس حال میں بھی ہوش میں آنے کے بعد بھی اگر نماز اس حال میں نہیں پڑھی تو لا حسب الاسلامی لمن ترک الصلاۃ, تو اس آدمی کا عمر کی نظر میں اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے, وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے جو اس حال میں نماز چھوڑ دے. اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس حال میں اگر نماز چھوڑ دے تو نماز اسلام کے اندر حصہ نہیں ہے. صحت و تندرستی ہٹے کٹے موٹے تازہ ہونے کے بعد اس حال میں نماز چھوڑ دو تو ہم کتنے مسلمان ہیں, ہم کسی کو کافر کہنے کا حق تو نہیں رکھتے میرے بھائیوں, لیکن سوچو تو اپنے غریبانوں میں جھانک کر کہ ہم کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں. نماز کے اوپر کچھ زیادہ ہی ہو, لیکن ہونا بھی چاہیے کیونکہ نماز تو اسلام کی بنیاد ہے. لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ. چوتھی چیز پر آئیے جس پر مجھے تھوڑا سا آپ کا ٹائم لینا ہے. ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشۃ, شراب کو ہاتھ نہ لگانا کبھی بھی, اس لیے کہ وہ ہر برائی کی جڑ ہے. ساری برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ شراب. شراب کے بارے میں ایک حکم نازل ہوتا ہے. سنیے, جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو مکے کے اندر یہ حکم نازل ہوتا ہے, کیا؟ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. لوگوں کھجور اور انگور میں سے کچھ پھل ایسے ہیں, کھجور اور انگور جیسے, جن سے تم نشہ بناتے ہو. تتخذون منہ سکرن, جن سے تم نشہ بناتے ہو. ورزقا حسنا, اور پاکیزہ اور خوبصورت رزق بھی حاصل کرتے ہو. کھجور اور انگور ایسے کھاؤ تو پاکیزہ, اور نچوڑ کر اگر وہ بنا لو اس کی شراب تو نشہ, لیکن ابھی حرام نہیں ہوا, صرف اللہ تعالیٰ نے اتنا کہا. جب آپ مکے سے مدینہ آئے تو کچھ لوگوں نے شراب کے بارے میں سوال کیا, جوئے کے بارے میں سوال کیا. آیت نازل ہوتی ہے یسألونک عن الخمر والمیسر, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ ایسے جو آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر, تو آپ فرما دیجئے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس,
لیکن لوگوں کے لیے اس میں کچھ نفع بھی ہے، کچھ فائدہ بھی ہے۔ شراب میں کچھ فائدہ بھی ہے۔ فائدہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس زمانے میں لوگ شراب کیا پیتے تھے؟ ہماری طرح نہیں پیتے تھے۔ اس زمانے میں شراب اس لیے پیتے تھے، یار ایسے غریبوں میں مال لٹائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، غریبوں کو ایسے دیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، تو شراب پی لیتے تھے۔ اب کوئی آ رہا اللہ کے نام پہ دے دو، ادھر آ، لے جا۔ شراب کے نشے میں وہ خوب دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے اسی طرف اشارہ کیا، اسم کبیر، گناہ تو بہت بڑا ہے، ومنافع للناس، لیکن کچھ منافع، کچھ اچھائیاں بھی ہیں، لیکن اسمھا اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ گناہ زیادہ ہے، نفع کم ہے، اور جس کے اندر نفع کم ہو، نقصان زیادہ ہو، اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔